ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا سینہ یکسر داغ داغ، اس کے دم سے ہو گیا گل اپنے کعبے کا چراغ۔ قیصر و کسریٰ کی بربادی کی وہ کرتا ہے بات، نوجوانوں کا ہمارے ہاتھ سے چھینا ہے ہاتھ۔ آپ وہ ساحر ہے اور اس کا سخن ہے ساحری، یہ دو حرف لا الہ ہے در حقیقت کافری۔ دین آبا کی ہمارے اس نے الٹی ہے بساط، کیا کہوں میں کیا اس نے خداوندوں کے ساتھ۔ پارا پارا اس کی ضربوں سے ہوئی لات و منات، انتقام اس سے بلا تاخیر لے اے کائنات۔ دل کو حاضر سے نہیں غائب سے وابستہ کیا، بے نشاں اپنے فسوں سے نقش حاضر کا کیا۔ آنکھ کو غائب سے ہر دم باندھ رکھنا ہے خطا، ہم جسے اپنی نظر ہی سے نہ دیکھیں وہ ہے کیا۔ سامنے غائب کے سجدہ ریش ہونا کوری ہے، کور ہے اس کا نیا دین اور کوری دوری ہے۔ کرنا اپنے سر کو خم پیش خدائے بے حیات، ذوق بندے کو نہیں دے سکتی ہے ایسی صلوات۔ کعبے کے حرم میں ابو جہل کا بین، حرم کعبہ میں ابو جہل کی روح کا نوحہ کرنا۔ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ ابو جہل اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام توحید کی سخت مخالفت کی۔ اس نے حق کو نہ پہچانا، جس کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل، جہالت کا باپ، بے حد جاہل کا خطاب دیا۔ ابو جہل جس کا اصل نام عمرو بن حشام، کنیت ابو الحکم، قبیلہ قریش کے سرداروں میں سب سے زیادہ عقل مند تھا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے داغ داغ ہے، آپ کی پھونک یا سانس سے کعبے کا چراغ بجھ گیا۔ ابو جہل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کعبے میں اس کے بزرگوں آبا و اجداد کے رکھے ہوئے بت توڑ دیے گئے ہیں اور ان کا دین ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کی تباہی اور بربادی کی بات کی ہے اور نوجوانوں یا نوجوان نسل کو ہم سے چھین لیا، گویا انہوں نے ہمارے دین کے خلاف کر دیا اور اپنے دین کو حامی بنا لیا۔ آپ کے کلام میں جادوگری ہے، یہ جو لا الہ کے دو الفاظ ہیں بجائے خود کافری ہیں۔ جادوگر اس لحاظ سے کہا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی حسن اخلاق اور دوسرے آپ کے پر تاثیر ارشادات سے لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابو جہل کے نزدیک بت پرستی گویا حق ہے، جبکہ توحید ایزدی کی بات کرنا اور اس پہ ایمان لانا کفر ہے۔ جب آپ نے ہمارے آبا کے دین بت پرستی کی بساط لپیٹ دی تو آپ نے ہمارے خداؤں یا بتوں کے ساتھ وہ کیا، بہت کچھ کیا جسے بیان کرنا اذیت ناک ہے، بتوں کے توڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرب سے لات اور منات جیسے بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اے کائنات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا بدلہ لے، چونکہ خدائے واحد پر اس کا یقین و ایمان نہیں ہے، اس لیے کائنات کے آگے اپنا رونا رویا ہے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب سے یعنی خدا سے جو پردہ غیب میں ہیں دل لگایا اور حاضر یعنی سامنے رکھے ہوئے بتوں سے دل توڑا ہٹا لیا۔ مطلب یہ کہ حضور کے پیغام اور تعلیمات نے لوگوں کی توجہ بتوں سے ہٹا کے توحید کی طرف کر دی۔ غیب پر نگاہ جمائے رکھنا غلطی ہے، وہ جو نظر ہی نہیں آتا وہ کہاں ہے، یعنی اس کا وجود نہیں۔ دوسرے لفظوں میں ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ بت تو سامنے ہیں، ان پر ایمان لانا چاہیے، لیکن جو پردہ غیب میں ہے اور نظر نہیں آ رہا اس کا تو وجود بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس پر ایمان لانا کیا معنی؟ غیب کے آگے سجدہ کرنا اندھے پن کی علامت ہے۔ یہ نیا دین اسلام اندھا ہے اور یہ اندھا پن حقیقت کے دیدار سے دوری کی نشانی ہے۔ بے جہات خدا لاسانی خدا کے آگے جھکنا جو سجدے کی علامت ہے، یہ ایسی نماز ہے جو بندوں کو ذوق عطا نہیں کرتی۔ گویا ابو جہل کے نزدیک اس عبادت میں بڑا ذوق
یا لطف ہے جو سامنے موجود بت کے لیے ہو۔ اس کا مذہب، اس کا دین ہے قاطع ملک و نسب، منکر شرف قریش و منکر فضل عرب۔ ایک ہے اس کی نظر میں پست و بالا کا مقام، بیٹھتے ہیں ایک دسترخوان پر وہ اور غلام، قدر احرار عرب کو اس نے پہچانا نہیں، ہے کلفتان حبش کا ہم نوا و ہم نشیں۔ احمر و اسود کا فرق آیا نہیں ادراک میں، آبروئے دو وما اس نے ملائی خاک میں۔ یہ مساوات و مواخات و اجمی و اجمی، خوب واقف ہوں کہ سلمہ مزد کی ہے مزد کی۔ ابن عبداللہ نے دھوکہ اس کے ہاتھوں کھایا ہے، ایک قیامت کا سما ملک عرب میں لایا ہے۔ عطرت ہاشم اب اپنے آپ سے مہجور ہے، اپنی آنکھوں کو دو رکعت سے کیا بے نور ہے۔ اجمی بندے کی اپنی اصل عدنانی کہاں، ایک گونگے شخص میں گفتار سیبانی کہاں۔ چشم خاصان عرب کو راہ دکھلاتا نہیں، اے ظہیر اپنے لحد سے کیوں نکل آتا نہیں۔ اے ہمارے واسطے اس دشت میں تو ہے دلیل، توڑ بھی دے آ کر افسون نوائے جبرائیل۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب اسلام ملک اور خاندان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش خاندان سے اور آپ عرب کی فضیلت کے منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اعلیٰ اور ادنیٰ سبھی برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ آپ نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر نہیں پہچانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے سیاہ فام لوگوں یعنی حبشیوں سے موافقت اختیار کر لی۔ آپ نے گوروں کو کالوں کے ساتھ ملا دیا اور خاندان کی وقت ختم کر دی۔ یہ برابری اور یہ بھائی چارہ، ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا غیر عرب لوگوں کا نظریہ ہے۔ میں ابو جہل اچھی طرح جانتا ہوں کہ سلمان مزدک کا پرستار ہے، غیر عرب ہے۔ عبداللہ کے بیٹے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظریے کا فریب کھایا ہے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب پر ایک قیامت ڈھا دی ہے۔ ہاشم کے خاندان والے یعنی قریش یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان اپنے نسب سے دور ہو گئے، گویا انہوں نے اپنی خاندانی فضیلت و برتری کو بھلا دیا اور کمتر درجے کے لوگوں کو اپنے برابر سمجھ لیا ہے۔ 2 رکعتوں کی نماز سے ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں، یعنی اسلام نے اس برابری کے حوالے سے باعزت اور بے عزت انسانوں میں فرق ختم کر دیا ہے۔ نماز کے حوالے سے برابری کی بات کی ہے۔ اسلام نے غیر عربوں کے برابر تو کر دیا، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ غیر عرب کی عدنانی اصل کہاں ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی غیر عرب عدنان کی نسل سے نہیں ہے۔ وہ عرب کے ہم پلر کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتے۔ بھلا ایک گونگے آدمی میں صہبانی جیسی فصیح انداز گفتگو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ غیر عرب کو گونگا کہا ہے۔ عرب کے خاص لوگوں کی آنکھ اندھی ہو گئی ہے۔ اے ظہیر، کیا تو خاک قبر سے باہر نہیں آئے گا؟ یعنی باہر آ اور اس صورتحال کا توڑ کر۔ اے کہ تو زہیر ہمارے لیے اس صحرا میں رہنما ہے، باہر آ، جبرائیل کی نوا کے جادو کو توڑ۔ ابو جہل قرآن کریم کی تاثیر سے آگاہ ہو کر اس بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جادو برے الفاظ ہیں۔ ابو جہل زہیر سے گویا یہ کہتا ہے کہ قبر سے باہر آ اور اپنی مخالف اسلام شاعری سے اس کا سحر و افسون توڑ دے۔ آتے کہتے ہیں جڑ کاٹنے والا، احرار جمع حر آزاد لوگوں کو کہتے ہیں۔ حبشی جو سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، احمر سرخ لوگ، گورے لوگ، اسود کی جمع کالے لوگ۔ ابن عبداللہ کا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مساوات برابری، موافقات بھائی چارہ، اجمی غیر عرب لوگ، سلمان
آپ پہلے زرتشی مذہب پر تھے، پھر عیسائی ہوئے اور آخر میں مسلمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خدمت گزار تھے۔ حضرت سلمان فارسی حضور اکرم کے قریب تر صحابی، ایران سے تعلق تھا، اس لیے سلمان فارسی کہلائے۔ اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام سلمان رکھا تھا۔ تاجروں کے قافلے کے ساتھ عرب روانہ ہوئے، لیکن انہیں دھوکہ دے کر انہیں ایک یہودی کے پاس بھیج دیا۔ وہ انہیں لے کے مدینہ آیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس غلامی سے نجات دلا دی۔ مزدکی ذوق کا پیرو۔ مزدک 5ویں صدی عیسوی کا ایک شعراء آفاق ایرانی فلسفی جو زرتشت پیغمبر کے مذہب کا مبلغ تھا، ساسانی دور کا انتہائی پسند انقلابی ایرانی فرد، جس نے گویا زر، زمین اور ان کے مشترک قرار دیے جانے کا تصور پیش کیا۔ ہاں بیاں کر ماجرا اے سنگ اسود بار بار، وانما قرض شہی کیش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار۔ اے حبل سنتا ہے تو بندوں کی اپنی التجا، اپنے گھر سے باغیان دین آبا کو اٹھا، ان کا گلہ خون کے پیاسے بھیڑیوں کی نظر کر، تلخ کر دے ان کا خرما کو شجر کی شاخ پر، آب ہوائے بادیہ کو تندور و سرسر بنا، تاکہ وہ گر جائیں جیسے پیڑ کا سوکھا۔ اے منات اے لات ہرگز اپنی منزل سے نہ جا، جانا ٹھہرا ہے تو اپنے بندوں کے دل سے نہ جا، ہم نے اپنی آنکھوں کے اندر بسایا ہے تمہیں، دو ذرا مہلت ہمیں، گھر پھر بھی جانا ہے تمہیں۔ تو پھر کہے اے سنگ اسود، پھر کہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ دیکھا ہے وہ تو پھر کہے۔ یعنی ابو جہل اب سنگ اسود سے کہتا ہے کہ اہل اسلام کے ہاتھوں کعبے کے بتوں کی توڑ پھوڑ کا تو عینی گواہ ہے، اس لیے تو اس صورتحال پہ روشنی ڈال، بیان کر۔ اے حبل، تو جو بندوں کی معذرت و معافی قبول کرنے والا ہے، بے دینوں سے اپنا گھر واپس لے۔ اہل اسلام نے تجھے کعبے سے نکال دیا، تو ان کو نکال دے اور پھر اپنے گھر پہ پھر آ جا۔ ان کے بھیڑوں کے ریوڑ کو بھیڑیوں کے سپر کر دے، اور کھجور کے درخت پر جو کھجوریں ہیں ان کو ان اہل اسلام کے لیے کڑوی کر دے۔ تو ان پر صحرا کی ہوا کو تیز اور زہریلی گرم ہوا بنا کر بھیج، تاکہ وہ اس طرح گر جائیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرتے ہیں۔ اے منات اور اے لات، تم میرے دو عظیم خدا ہو، اس منزل یعنی کعبے سے مت جاؤ۔ اگر تم یہ منزل چھوڑ بھی دو یا چھوڑنے پہ مجبور بھی ہو جاؤ تو ہمارے دلوں سے نہ جاؤ، یعنی ہمارے دل تمہاری یادوں میں محور رہیں۔ اے وہ لات و منات کہ ہماری آنکھوں کے اندر تمہارا گھر ہے، اگر تم نے ہم سے جدا یا دور ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، پھر بھی کچھ دیر کے لیے تو رک جاؤ۔ سنگ اسود سیاہ پتھر جو کعبے میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل امین اوپر سے لائے تھے، اور اسے بوسہ دینا ارکان حج میں شامل ہے۔ حبل یہ بت کا نام ہے، منات بت کا نام ہے۔